حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت تو اللہ کا رسول ہونے کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک فرما روا بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، قائد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، منتظم بھی ہیں۔ آپ بطور حکمران اور قائد اور رہنما کے کیسے ہیں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بھی فیصلہ کیا اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا۔ آپ نے جب بھی فیصلہ کیا عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا۔ آپ ہمیشہ غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، آپ غریبوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتے تھے، آپ ضرورت مندوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ آپ عوام کے دکھ درد کا جائزہ لیا کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ عوام پر سختی نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کسی علاقے کا کسی کو رہنما عامل مقرر فرماتے، ذمہ دار بناتے، امیر مقرر کرتے تو اس کا محاسبہ بھی کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو عہدہ دیا، منصب دیا، اہلیت کی بنیاد پر دیا۔ اہل افراد کو منصب دیا، کسی نااہل کو آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ ان سب پر دلائل آپ سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی انداز سیاست سب سے بہترین، آپ نے کبھی عوام کو سبق باغ نہیں دکھائے، ان سے جھوٹے وعدے نہیں کیے۔ لیکن آج ہمارے حکمران جو ہیں عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، انہیں سبق باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب حکمرانی ملتی ہے تو پھر وہ وعدے بھول جاتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بطور قائد اور رہنما کے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، چند ایک اور باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پسپائی جو ہے نا، پسپائی یہ بھی ایک اقدام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رومی حکومت جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا رہی۔ آپ نے ان کی چڑھائی کرنے سے پہلے ہی ایک لشکر تیار کیا
جس کے سپہ سالار سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ 3000 کا لشکر جو ہے وہ رومیوں کی طرف بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ نے اس لشکر کی رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر لینا، اور اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر لینا۔ اب فوج وہاں پہنچتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، سیدنا زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے، وہ بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ یہ تینوں شخصیات شہید ہو چکی ہیں۔ آپ صحابہ کو حالات بتا رہے ہیں، زید کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، جعفر طیار کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اب اللہ رب العزت کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو جھنڈا ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اور اس نے ایسا مقابلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سپہ سالار بنے نا، انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ، اور مسلمان 3000 ہیں، صرف 3000۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ مقابلہ تو نہیں ہے، کہاں 2 لاکھ اور کہاں 3000، اس سے تو مسلمان سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑے نہیں، حضرت خالد بن ولید اتنا زیادہ لڑے تھے، اتنا زیادہ لڑے تھے کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، 9 تلواریں۔ غزوہ موتا اسے کہا جاتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے اس طرح کا تھوڑے سے افراد سے حملہ کیا، باقی کو پیچھے رکھا، انہوں نے بھی پیچھے سے آ کر اچانک حملہ کیا، آگے والے پیچھے، انہوں نے سمجھا کہ پیچھے سے لگتا ہے کوئی ان کو مدد آ گئی، اور انہوں نے پسپائی اختیار کی، پیچھے ہٹ گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بچا کر مدینہ واپس لے آئے۔ جب مدینہ آئے نا تو لوگوں نے ان کو کہا یا فرارتم فی سبیل اللہ، اور بھاگنے والوں، اللہ کے راستے سے بھاگ نکلے ہو، تمہیں لڑ لڑ کر مر جانا چاہیے تھا، واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں، آپ نے فرمایا لیسو بالفرار ولکنہم القرار، انشاء اللہ تعالی وہ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ وہ اقدام کرنے والے ہیں، وہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں ہیں، حکمت عملی کے تحت وہ واپس آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دوبارہ تیاری کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ ہی نہیں ہے، کہاں 3000 اور کہاں 2 لاکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں سے امت پر یہ واضح کر دیا کہ اگر جنگ نتیجہ خیز نہ ہو رہی ہو اور یہ مسلمانوں کی شکست ہونے والی ہو، مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہو، تو پھر جنگ کو سے ہٹ کر تیاری کے میدان میں لوٹ آنا چاہیے اور بہتر تیاری کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قائد تھے کہ انہوں نے
کبھی کوئی جذباتی اقدام نہیں کیا، کبھی قبل از وقت اقدام نہیں کیا۔ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا رہنما اور قائد میسر آ جائے۔ پھر سنیں، قبل از وقت اقدام نہیں کیا، کبھی جذباتی اقدام نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ کے اندر 13 سال رہے، 13 سال، اور 13 سال کی محنت کے نتیجے میں صرف 200 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے۔ مسلمان کہتے رہے کہ یہ لوگ ہم پر تشدد کرتے ہیں، کافر اور مشرک مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی کریں، لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں صبر کرو، برداشت کرو، اعراض کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی کہا اللہ کے نبی ہمیں بھی جہاد کرنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا یا عمر انا قلیل، عمر ہم بہت تھوڑے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ابھی ہم لڑیں گے ہمارا نقصان ہوگا، ابھی نہیں لڑنا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے آپ کے صحابہ پر تشدد ہو رہا ہوتا اور آپ وہاں سے گزرتے ہو، کہتے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر مدینہ کے 200 لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی کہا اے اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے اندر صحابہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے ساتھ جہاد کریں، لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا اصبروا فانی لم اؤمر بالقتال، اور صبر کرو مجھے ابھی لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ آج جیسا کوئی لیڈر ہوتا تو کہتا وہ پکڑ لو ان کو، چاہے اپنا ہی نقصان ہوتا۔ آپ نے کوئی جذباتی اقدام نہیں کیا، قبل از وقت اقدام نہیں کیا۔ 15 سال کے بعد، 15 سال ہو چکے ہیں آپ کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے، آپ مدینہ ہجرت کر چکے ہیں اور کچھ مسلمانوں کی تعداد بہتر ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے لڑائی کرنے کا حکم ہوا اور میدان بدر کے اندر محض 313 اور مقابلے پر 1000 کا لشکر ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی سجدے میں ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس وقت تک آپ دعا کرتے رہے جب اللہ رب العزت نے، جب تک اللہ نے مدد کا وعدہ نہیں فرمایا۔ 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے آپ نے اپنے صحابہ کے اندر صبر، برداشت یہ پیدا فرمایا، ان کو یہ بات سمجھائی کہ قبل از وقت اقدام نہیں کرنا، کوئی جذباتی اقدام، جذبات میں آ کر آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے جو قیدی تھے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر جہنم رسید ہوئے، 70 قیدی بنے۔ اب یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ جنگ کے اندر کوئی قیدی بنے۔ آپ نے صحابہ سے مشاورت کی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہم ابھی کمزور ہیں، ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہے، تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ یہ طے ہوا، آپ نے اعلان کیا بھائی فدیہ دو اور رہائی حاصل کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان یہ بھی کیا، یاد رکھیں مکہ کے اندر تعلیم یافتہ لوگ تھے، مکہ کے اندر تعلیم تھی، جبکہ مدینہ میں تعلیم نہیں تھی، مدینہ کے لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیدیوں میں جو پڑھے لکھے افراد ہیں نا، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ ہمارے ہر بندہ 10 بچوں کو تعلیم و تربیت دے، تعلیم دے، یہی اس کا فدیہ ہوگا، یہی اس کا
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم علم کی غیر معمولی اہمیت تھی۔ آپ نے مدینہ کے اندر جو پہلا سکول قائم کیا، اس سکول کے بچے مدینہ کے رہنے والے مسلمان اور اس کے استاد مکہ کے رہنے والے مشرک۔ کیا پتہ چلا؟ قائد ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے بہتر تعلیم کا بندوبست کرے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے کسی اور ملک میں جانا پڑے، کسی غیر مسلم سے تعلیم حاصل کرنا پڑے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آج کون یہ پنکھے بنا رہا ہے، کون یہ اے سی بنا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ کوئی مسلمان بنا رہے ہیں؟ نئی نئی ایجادات کون کر رہے ہیں؟ ابھی میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے ایسا اے سی بنایا ہے جو بجلی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہوا سے وہ اے سی ہوا سے چلے گا، ہوا سے۔ مسلمانوں نے کیا بنایا ہے؟ ہم نے باتیں بنائی ہیں، باتیں۔ انہوں نے موبائل بنایا، ہم نے باتیں بنا دی۔ ایسی ایسی باتیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے، اس کے ذہن میں کیسے یہ بات آئی؟ اور علم حاصل کریں، علم کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں۔ یہ ہے رسول اللہ کی طرف سے رہنمائی۔ آج ہمارا بجٹ بنتا ہے ہمارے ملک کا، تو تعلیم پر دیکھیں کتنا پیسے ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کیا پوری اسلامی دنیا کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنی تمام اسلامی ممالک کے اندر یونیورسٹیاں ہیں، اکیلے امریکہ کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں۔ ہم نے تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم، یہ علم کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکول بنا رہے ہیں، اور اس کے استاد مکہ کے مشرکوں کو جو سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان کو استاد مقرر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قائد تھے کہ آپ نے تشدد کی بجائے حکمت سے کام کیا، تشدد کی بجائے حکمت سے کام کیا۔ یہ سیرت کے وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کو بہت کم سننے میں ملیں گے۔ جب جنگ بدر میں کے لیے آپ نکلے، کافروں کا لشکر بھی آ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا، صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ آپ نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس طرف سے آنے والے 2 افراد کو انہوں نے پکڑ لیا جو مکہ کی طرف سے آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اے اللہ کے نبی، یہ 2 آدمی ہم نے پکڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے۔ آپ نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں بتانا۔ آپ نے سوال بدل دیا، آپ نے فرمایا چلو نہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ وہ اونٹ تو آخر کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہوں گے، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں ایک وقت میں؟ انہوں نے کہا 9 یا 10، کبھی 9 کبھی 10، کبھی 9 کبھی 10۔ آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک، چھوڑ دو۔ اب یہاں دیکھیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں بتانا، ایک طریقہ وہ تھا جو ہماری پولیس اختیار کرتی ہے، انہوں لمحہ پا دو، انہوں ڈرائنگ روم دی سیر کراؤ۔ اور ہماری پولیس اتنا تشدد کرتی ہے، اتنا مارتی ہے کہ جس نے جرم نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی اقرار کرتا ہے میں نے کیا ہے۔ ایک طریقہ تشدد کا تھا، ایک طریقہ حکمت کا تھا۔ آپ نے تشدد کا طریقہ اختیار نہیں کیا، آپ نے حکمت سے اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے قائد۔ اور تشدد سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں، تشدد سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو سادہ سا معاملہ ہوتا ہے وہ پیچیدہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں،
یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پرامن تدبیر جو ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ کارگر تدبیر ہے، پرامن تدبیر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قائد تھے، ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے انسانیت کے احترام کا سبق دیا ہے۔ انسان کا تعلق کسی بھی قوم، کسی بھی ملت سے ہو، آپ نے ہر انسان کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے، 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینہ کے اندر۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الیست نفسا، اور کیا وہ انسان نہیں تھا؟ بحیثیت انسان اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں قائد، ایسے ہوتے ہیں رہنما۔ فرد کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ملت سے ہو، بحیثیت انسان اس کا احترام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنائیں۔ اور یہاں پر رہنے والے کتنے ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مگر کیا ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے کوئی عیسائی کبھی مسلمان ہوا؟ ہم اسے چوڑا کر کے بلاتے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں، اور جب اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے نہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اس کا اکرام نہیں کریں گے، تو کیا وہ ہماری طرف آئے گا؟ اور ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، ایسا ماحول۔ اور پھر اپنے مسلمانوں کی طرف دیکھ لیں، فلاں مسلک یہ ہے، فلاں مسلک یہ ہے، فلاں مسلک یہ ہے۔ اور بھائی اگر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ اپنے قریب کریں لوگوں کو، آپ ان کو کفر کے فتوے لگا کر دور کریں گے تو وہ کیسے آپ صحیح دین ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ صحیح دین پہنچانے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے جو ہے نا وہ ان کی تیمارداری کرنے چلے جاتے ہیں، یہودیوں کی تیمارداری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی تیمارداری کرنے گئے، یہودی بچے کی، اور وہ کتنا متاثر ہوا کہ یہودی اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جا کر اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور پھر اسے اسلام کی دعوت دے دیتے ہیں۔ آپ کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتے تھے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سرہانے بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا۔ باپ نے کہا تے ابوالقاسم، ابو قاسم کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کر لو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جو محلے دار ہے، ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارے دفتر میں کام کرنے والا عیسائی ہے، جہنم میں جا رہا ہے، کاش یہ جنت میں جانے والا بن جائے؟ کبھی اچھے اخلاق کا اس کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ کریں تو صحیح اس کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔